پاکستان براڈ کاسٹنگ سروس، ہم لاہور سے بول رہے ہیں۔ 13 اور 14 اگست سن 47 عیسوی کی درمیانی رات 12 بجے ہیں۔ طلوع صبح آزادی۔ السلام علیکم ناظرین، میری اور سینہ سپر کی تمام ٹیم کی طرف سے آپ تمام لوگوں کو جشن آزادی کی بہت بہت مبارکباد۔ ناظرین، آج جو پاکستان کو آزاد ہوئے الحمدللہ 74 سال گزر چکے ہیں، لیکن آج بھی ہم اکثر لوگوں سے یہ بات سنتے ہیں کہ پاکستان بنانے کی آخر ضرورت کیا تھی؟ مسلمان اور ہندو ایک جیسے ہی تو ہیں، ہم تو ساتھ بھی رہ سکتے تھے، تو پھر کیوں یہ بات ضروری تھی؟ آخر چند کروڑ مسلمانوں کو ہندوستان سے نفرت کیوں ہو گئی، جہاں وہ ہمیشہ سے رہتے آئے تھے، جہاں صدیوں تک حکومت کرتے رہے؟ بچپن میں یہ سوال جب بڑوں سے پوچھا جاتا تو یہی جواب ملتا کہ ہندوستان میں مسلمانوں کو مذہبی آزادی حاصل نہیں تھی، ترقی کے مواقع نہیں تھے، مسلمانوں کا استحصال کیا جاتا تھا، مسلمانوں کو حقوق نہیں ملتے تھے، جس کی وجہ سے ایک علیحدہ ملک کا قیام ضروری ہو گیا تھا۔ ان تمام باتوں کا مطلب اس وقت تو سمجھ نہیں آیا، لیکن آج سمجھ آتا ہے کہ پاکستان بننا آخر کیوں ضروری تھا۔ حالیہ کچھ سالوں سے بھارت میں اقلیتوں اور خصوصاً مسلمانوں کے ساتھ جتنا برا اور انسانیت سوز سلوک کیا جا رہا ہے، وہ قائد اعظم کے 2 قومی نظریے کی سچائی کا ایک واضح ثبوت ہے۔ بھارت میں مسلمانوں کا اجتماعی قتل عام کیا گیا، ان کی آبادیوں کو جلا دیا گیا، جانوروں سے بھی بدتر سلوک ان کے ساتھ کیا گیا، اور یہ تمام باتیں کسی سے بھی ڈھکی چھپی نہیں ہیں۔ اور اکثر ہم سنتے ہیں کہ انڈیا میں آج گائے کی قربانی پر مسلمانوں کو شہید کیا گیا، ان پر تشدد کیا گیا، تو کبھی یہ سننے میں آتا ہے کہ اسلاموفوبیا کے نام پر مسلمانوں کو قتل کیا جا رہا ہے، کہیں فسادات ہو رہے ہیں، اور اس طرح کے واقعات بہت ہی زیادہ عام ہو چکے ہیں، اور آئے دن اس طرح کے کسی نہ کسی بات پر مسلمانوں پر ظلم و ستم کیے جاتے ہیں۔ ان کا زندہ رہنا بھارت میں مشکل کر دیا گیا ہے، اور بھارت جو خود کو ایک سیکولر ملک سمجھتا ہے، خود کو انسانیت کا علم بردار سمجھتا ہے، وہ اس کی اصلیت یہ ہے کہ بھارت میں ہندوؤں کو کھلی آزادی دی ہوئی ہے کہ وہ مسلمانوں پر جتنا ظلم کر سکتے ہیں وہ کریں، کوئی بھی انہیں کچھ نہیں کہے گا۔ اس لیے اب آپ دیکھ لیجئے کہ خصوصاً وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ پاکستان بنایا، تو کیا وجہ تھی جو پاکستان بنایا؟ ابھی 2020 کی ہی بات لے لیں، جب کرونا وائرس آیا تو انڈیا میں اس کو پھیلانے کا ذمہ دار بھی مسلمانوں کو ہی قرار دے دیا، بلکہ کرونا وائرس کو کرونا جہاد کا نام بھی دیا گیا، جس کی وجہ سے نفرت اتنی زیادہ پھیل گئی کہ مسلمانوں کے خلاف کچھ جگہوں پر لوگوں نے مسلمان دکانداروں سے چیزیں لینا بند کر دیں، اور کچھ ہسپتالوں میں مسلمانوں کے وارڈز تک الگ کر دیے گئے۔ مسلمانوں کا بھارت میں ہر طرح سے استحصال کیا جا رہا ہے، یہاں تک کہ کوئی مسلمان اگر داڑھی رکھے تو اس کی بھی اسے اجازت نہیں دی جاتی۔ ابھی کچھ عرصے پہلے کی ہی بات ہے کہ اتر پردیش میں ایک مسلمان پولیس آفیسر کو صرف اس لیے نوکری سے جواب دے دیا گیا کیونکہ انہوں نے داڑھی رکھی تھی۔ داڑھی رکھنا بھی اس کا قصور بن گیا، جس کی اسے سزا دی گئی۔ اس کے علاوہ دسمبر 2019 کی ایک ویڈیو ہم آپ کو دکھاتے ہیں، جس میں بھارتی فوج مسلمانوں پر ظلم کرتی نظر آ رہی ہے۔ مارچ میں بھی ایک واقعہ ہوا بھارت میں، جب ذرا سی بات پر ایک مسلمان کی گاڑی کو آگ لگا دی، لیکن اس کے باوجود مسلمانوں کی طرف سے رد عمل میں کچھ بھی نہ کیا گیا۔ یہ ویڈیو دیکھیں، یہ ہے سیکولر بھارت کا اصلی بدنما چہرہ۔ ناظرین، یہ تمام باتیں اب بھارت میں مسلمانوں کے ساتھ عام ہو چکی ہیں، اور وہ یہ سب کچھ سہنے پر مجبور ہیں، کیونکہ وہ وہاں پر رہتے ہیں جہاں پر ان کو کسی قسم کی آزادی حاصل نہیں ہے۔ جولائی 2017 کی بات ہے کہ ہریانہ میں مسلمانوں کو زندہ جلانے کی کوشش کی گئی، ان کے قتل عام کا اعلان کیا گیا، اور ان کو وہ علاقہ چھوڑنے تک کا بھی حکم دے دیا گیا، اور ان کا قصور صرف اتنا تھا کہ انہوں نے گائے ذبح کی تھی، جو کہ ہمارے مذہب میں جائز ہے، لیکن کیونکہ وہ ہمارا ملک نہیں ہے، مسلمانوں کو وہاں کسی بھی قسم کی آزادی حاصل نہیں ہے، کوئی حقوق ان کو وہاں پر حاصل نہیں ہے، اور نہ ہی مسلمز انڈیا میں اپنے کسی مذہبی فریضے کی ادائیگی کر سکتے ہیں۔ ناظرین، اس کے علاوہ بھی بے شمار واقعات بھرے پڑے ہیں جو یہ بتاتے ہیں کہ انڈیا میں مسلمانوں کا رہنا بہت زیادہ مشکل ہو چکا ہے۔
भारत में रहना मुसलमानों के लिए एक सज़ा बन चुका है। बग़ैर किसी कसूर के, बग़ैर किसी बात के उन्हें वहाँ के मुहाफ़िज़ीन बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाते हैं। ना ही उम्र का लिहाज किया जाता है और ना ही किसी और बात का लिहाज करते हैं। हम आपके साथ एक और वीडियो शेयर करते हैं, ये भी ज़्यादा पुरानी नहीं है बल्कि मई 2020 की ही बात है, जब भारत में बग़ैर किसी जुर्म के 70 साल के बूढ़े शख्स पर, उसके पोते पर भारत की पुलिस ने लाठियां बरसाईं और बदतरीन तशद्दुद किया। तो नाज़रीन, ये सब देख के भी अगर कोई कहता है कि इस वतन का क़याम ज़रूरी नहीं था, तो उस पर अफसोस करने को दिल करता है कि उन्हें आज़ादी की कदर नहीं है। वो अपने आरामदेह कमरों में एसी चलाकर बैठते हैं और बहुत मज़े से पाकिस्तान पर तनकीद शुरू कर देते हैं। आज़ादी की कदर जानिए, आज़ादी उन लोगों से पूछिए उसकी कदर जो इस वक्त अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, और कहीं दूर जाने की आपको ज़रूरत भी नहीं है। कश्मीर की बहुत बड़ी मिसाल हमारे सामने है। कश्मीरियों के साथ होने वाला इंसानियत सोच सलूक हमारे सामने है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ आज़ादी चाहते हैं। उनका कोई बड़ा मुतालबा नहीं है, वो सिर्फ सुकून से रहना चाहते हैं, लेकिन उन्हें वो भी हासिल नहीं है। आज हमें कायदे आज़म के नज़रियात पर फ़ख्र करना चाहिए कि वो पहले ही समझ चुके थे कि मुसलमान और हिंदुओं का साथ रहना किसी भी सूरत में मुमकिन नहीं है। वो ये बात जानते थे कि मुसलमान अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से निकलकर हिंदुओं की ग़ुलामी में चले जाएंगे। इसलिए उन्होंने एक अलहदा वतन का क़याम ज़रूरी समझा ताकि मुसलमान आज़ादी के साथ रह सकें। और नाज़रीन, आज यौम पाकिस्तान के मौके पर एक और बात मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अपनी पाक अफ़वाज का एहतराम कीजिए, उन पर भरोसा कीजिए, क्योंकि किसी भी मुल्क की बेहतरीन फ़ौज ही उस मुल्क का दिफा मजबूत बनाती है। आज हम अपनी पाक अफ़वाज को बुरा कहते हैं, लेकिन अगर आज आप बर्मा, इराक़, शाम और सर्बिया का हाल देखें तो आपको ये मालूम होगा कि वहाँ का दिफाई निज़ाम किस कदर गैर फ़ाल और कितना कमज़ोर था, जिसकी वजह से आज गैर मुस्लिम वहाँ अपना तसल्लुत कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि हमारा दिफाई निज़ाम मजबूत है और हमारी फ़ौज का शुमार इस वक्त दुनिया की बेहतरीन अफ़वाज में होता है, और अवाम का भी अपनी फ़ौज पर एतमाद होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप ख़ुद सोचें, समझें और फिर फ़ैसला करें।